اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم لوگ چونکہ سب مسلمان ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم صحیح دین پہ چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر کی محنت کو قبول کر لے، کیونکہ ہم بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں لگے بھی رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سے دین تقاضا ہی اسی بات کا کرتا ہے۔ تو جب تک ہم دین کو صحیح نہیں سمجھیں گے، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی چیز دین ہے اور کون سی چیز دین کے خلاف ہے، تو تب تو ہے ہم اس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بے شک آپ لوگوں کا عمل کم ہو لیکن مستقل مزاجی سے ہو اور صحیح دین کے مطابق ہو تو وہی عمل قابل قبول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہم روزانہ جو ہے دن رات سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کو اپنے لیے دین بنایا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک قبول ہی نہ ہو۔ اس لیے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا جس کو بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کی صحیح سمجھ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دین کی سمجھ سے آدمی محروم ہو تو کبھی دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا۔ زندگی کے بہت سے معاملات میں دین کا تقاضا کچھ ہوگا اور وہ کچھ عمل کرے گا، اس طرح اس کی ذات سے دین کو فائدہ پہنچنے کی بجائے نقصان پہنچے گا۔ بہت سی باتوں کو وہ دینداری سمجھ کر اختیار کرے گا، حالانکہ وہ باتیں دین کے خلاف ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک فطری دین ہے اور وہ انسانی ضرورتوں کا لحاظ کرتا ہے، انسان کے جذبات کا لحاظ کرتا ہے اور ہر بات میں اعتدال اور میانہ روی کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وہ بندوں کو خدا کے حقوق بھی بتاتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی، اور ایسی جامع ہدایات دیتا ہے کہ اگر آدمی ان ہدایات کو ٹھیک سمجھ کر ان کی پیروی کرے تو وہ دنیا کے لیے رحمت کا سایہ بن جاتا ہے، وہ دنیا کے معاملات کو روشنی میں دیکھتا ہے اور کبھی کسی کا حق نہیں مارتا۔ وہ کیسے؟ اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ مثلاً آپ سوچئے کہ ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک جنگل میں سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی سفر کر رہا ہے۔ یہ شخص بڑے ہی جذبے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ آگے ایک ندی آئی، ندی میں پانی تھوڑا معلوم ہو رہا ہے اور اس کا ساتھی پار جانے کے لیے بے دھڑک ندی میں کود پڑتا ہے۔ یعنی جو تلاوت کر رہا ہے اس کا ساتھی ندی میں کود پڑا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جہاں وہ کودتا ہے وہ گہرا گڑھا ہے اور وہ ڈوبتے ڈوبتے بچتا ہے۔ جب وہ باہر نکل کر آتا ہے تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ آپ تو اکثر و بیشتر اس راستے پر پہلے بھی سفر کرتے رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں اتنا گہرا گڑھا ہے۔ اتنی دیر میں وہ قرآن پاک کی سورت پوری کر کے اپنے اوپر دم کر لیتا ہے اور کہتا ہے، بھائی مجھے تو خوب معلوم تھا کہ یہاں گہرا گڑھا ہے اور خدا نے خیر کر دی کہ تم بچ گئے، مگر میں تمہیں کیسے بتاتا کہ میں تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور میری تو سورت بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھیں کہ اس شخص کا یہ عمل کیسا ہے۔ بے شک قرآن شریف کی تلاوت ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن جب اس شخص کی جان جا رہی ہو تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن پڑھتا رہے؟ یعنی کسی کی جان جا رہی ہو یا اپنی جان کو خطرہ ہو تو نماز جو کہ فرائض میں سے ہے، نماز کو توڑنے کا بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نماز توڑ کر بھی اپنی جان کو بچا سکتے ہیں، یا اگر کسی اور کی جان کو خطرہ ہے آپ کے نماز کے دوران تو آپ اس کی جان بھی اپنی نماز توڑ کے بچا سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ قرآن پاک روک کر اس کو بتاتا کہ یہاں گہرا گڑھا ہے تمہیں نقصان نہ ہو، تو وہ کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قرآن ہی پڑھتا رہتا اور رک کر اس کو یہ نہ بتائے کہ آگے جان کا خطرہ ہے؟ دراصل یہ دین کی صحیح سمجھ سے محرومی کا ہی نتیجہ ہے اور یہ دینداری کی غلط مثال ہے۔ اور اسی طرح سوچئے کہ ایک شخص ہر وقت خدا کی عبادت میں لگا رہتا ہے، جب دیکھو نفل پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لوگوں کو دین کی باتیں بھی سمجھا رہا ہے، لیکن اس کے بچے اکثر فاقے سے رہتے ہیں، ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، وہ بھوک سے بیتاب ہو کر پاس پڑوس سے مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور جب اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم دن رات وظیفے پڑھنے اور تلاوت کرنے میں مشغول رہتے ہو، آخر کچھ محنت مزدوری کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہارے بچوں کا یہ حال ہے، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے،
خدا کے دربار سے تو مجھے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ بہت سے وقت اس کی عبادت میں گزر جاتا ہے۔ کمانا اور دنیا جمع کرنا تو دنیا داروں کا کام ہے، مومن کو تو خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بتائیے کہ اس شخص کا یہ عمل دین کی ہدایت کے لحاظ سے کتنا غلط ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں اور بچوں کو بھوکا مار کر نفل پڑھتے رہنا بہت بڑی دینداری ہے، حالانکہ حلال رزق کمانا عین عبادت ہے، اور آپ جو اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتے ہیں اس میں جو آپ کا ٹائم لگتا ہے وہ بھی تمام کا تمام آپ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سوال سے بچا رہے ہیں، آپ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر دین کی صحیح سمجھ سے محروم ہو تو وہ کبھی بھی دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا، اور لوگ اس کو دیکھ کر ہمیشہ دین کے بارے میں غلط تصور قائم کریں گے۔ اگر آدمی دین کی صحیح سمجھ رکھتا ہو تو وہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھاؤں، اتنے میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، یعنی مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ لمبی نماز پڑھا کر بچے کی ماں کو پریشان کروں۔ یعنی یہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شروع میں نبوت کے بعد جو ہے مرد اور عورتیں مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو چونکہ عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف میں موجود ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس وجہ سے کہ عورتیں جو ہے اپنے چھوٹے بچے گھروں میں چھوڑ کر آئی ہیں نماز کو لمبا نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ میں نماز بھی پوری ہو اور اس کو اتنا لمبا بھی نہ کیا جائے، اس میں قرت اتنی کی جائے مختصر ہو تاکہ سب جو ہیں وہ ٹائم سے اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اس معاملے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے ماہر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج اور دین کی حقیقت کو بہت خوب سمجھتے تھے، وہ حقیقت میں جانتے تھے کہ صحیح دینداری کیا ہے۔ ایک بار آپ حج کو جا رہے تھے، سفر میں ایک مقام پر ایک لڑکی کو دیکھا کہ کوڑے پر سے کچھ اٹھا کر کھا رہی ہے، ذرا اور قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیچاری ایک مری ہوئی چڑیا کو جلدی جلدی ایک چیتھڑے میں لپیٹ رہی ہے۔ حضرت وہیں رک گئے اور حیرت و محبت کے ساتھ اس غریب بچی سے پوچھا، بیٹی تم اس مردار چڑیا کا کیا کرو گی؟ اور اپنے پھٹے پرانے میلے کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، چچا میاں، ہمارے ابا کو کچھ ظالموں نے قتل کر دیا، ہمارا سب سامان چھین لیا اور ساری جائیداد ہتھیا لی، اب میں ہوں اور میرا ایک بھائی ہے، خدا کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، اب ہمارے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ پہننے کے لیے، کئی وقت ہم پر ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اس وقت بھی ہم 6 وقت کے فاقے سے ہیں، بھیا گھر میں بھوک سے نڈھال پڑا ہے، میں باہر نکلی کہ شاید کچھ مل جائے، یہاں آئی تو یہ مردار چڑیا پڑی ملی، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کہتے ہوئے فاقہ کی ماری بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت کا دل بھر آیا، بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور خود بھی رونے لگے، اپنے خزانچی سے پوچھا، اس وقت تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ خزانچی نے کہا، حضرت 1000 اشرفیاں ہیں اور میرے خیال میں مرو یعنی ایک جگہ کا نام ہے جہاں سے وہ تشریف لائے تھے، مرو تک پہنچنے کے لیے 20 اشرفیاں کافی ہوں گی؟ حضرت نے پوچھا، جی ہاں، 20 اشرفیاں گھر تک پہنچنے کے لیے بالکل کافی ہیں، خزانچی نے جواب دیا۔ تو حضرت نے فرمایا، تو پھر تم 20 اشرفیاں روک لو اور باقی ساری رقم اس لڑکی کے حوالے کر دو، ہم اس سال حج کو نہیں جائیں گے، یہ حج کعبہ کے حج سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے، یعنی کسی مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت سے نکالنا بیت اللہ کے حج سے بھی بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نے فیصلہ کن انداز میں کہا، خزانچی نے ساری رقم لڑکی کے حوالے کر دی، غم اور فاقہ سے کملایا ہوا چہرہ ایک دم کھل اٹھا اور لڑکی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ حضرت نے خدا کا شکر ادا کیا اور خزانچی سے فرمایا، چلو اب یہیں سے گھر کو واپس چلیں، خدا نے یہیں ہمارا حج قبول فرما لیا۔ عبادت کا شوق مومن کی پہچان ہے، مومن ہر وقت بے چین ہوتا ہے کہ اسے خدا سے قریب ہونے کا موقع ملے، اس کے دربار میں حاضر ہو، اس کی چوکھٹ پر سر جھکانے کی عزت ملے،
عبادت ہی کے ذریعہ بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔